فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ عورتوں کی نماز باریک کپڑوں سے ہوتی ہے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے اس کا جواب یہ ہے کہ سر سے پاؤں تک تمام بدن کا چھپانا فرض ہے، مگر چہرہ یعنی پیشانی سے ٹھوڑی اور ایک کن پٹی سے دوسری کن پٹی تک یہ نماز میں چھپانا فرض نہیں ہے، اور دونوں ہاتھ گھٹنوں تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک۔ ان کے علاوہ اگر کسی عضو کا چوتھائی حصہ یعنی کسی عضو کا چوتھا حصہ نماز میں جان بوجھ کر کھولے، اگرچہ ایک آن کو ایک لمحے کے لیے بھی، یا بلا قصد یعنی پتہ نہیں چلا، جان بوجھ کر نہیں، بھولے سے کھل گیا، تو 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک اگر کھلا رہے تو نماز نہیں ہوگی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ مرد کو عورتوں کی طرح بال رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ بعض عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی طرح بال رکھتی ہیں، تو کیا ایسا درست ہے؟ بالکل نہیں۔ مردوں کو عورتوں کی طرح بال رکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے، اور اس طرح عورتوں کو مردوں کی طرح بال رکھنا یہ بھی حرام، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 3151 ہے کہ لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ اللہ عز و جل کی لعنت ایسے مردوں پر جو عورتوں سے مشابہت رکھیں، اور ایسی عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت پیدا کریں۔ برکاتہ۔ ایک اور سوال آپ کا یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں میں لباس میں کیسا فرق ہونا چاہیے، یا جوتا پہننے کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ مشکوٰۃ شریف کی ایک روایت ہے، مرآۃ المناجی شرح مشکوٰۃ المصابیح جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 150 پر یہ موجود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت کی جو عورتوں کو سا لباس پہنتا ہے، اور اس عورت پر بھی لعنت فرمائی جو مردوں جیسا لباس پہنتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا ایک عورت کے بارے میں جو ایسا جوتا پہنتی ہے جو مردانہ ہے، یعنی نعل عموماً اس جوتے کو کہتے ہیں جو مرد پہنتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مرد بننے والی عورت پر لعنت فرمائی۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 4099 ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جو عورت مردوں کا سا لباس پہنے اس پر لعنت ہے، اور جو مرد عورتوں کا سا لباس پہنے اس پر لعنت ہے۔ یہ چاہیے کہ مرد عورتوں کے لباس میں آپس میں الگ الگ رہیں، عورت پگڑی نہ باندھے، مرد دوپٹہ نہ پہنے، ٹھیک ہے، اور چادر اوڑھنا یہ دوپٹہ پہننا نہیں ہوتا، تو فرق ہونا چاہیے۔ یوں ہی قمیص شلوار میں زنانہ مردانہ میں فرق رہے، لیکن ہمارے ہاں الٹ ہوتا ہے بعض کا معاملہ۔ اب جیسے کہ مرد کو شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی چاہیے، تو مرد کی شلوار ٹخنوں سے نیچے جا رہی، اس کی پینٹ نیچے جا رہی، اور عورتوں کی پاجامہ یا شلوار جو ہے وہ ٹخنوں کو چھپائے ہوئے ہونی چاہیے، تو یہ ٹخنوں سے اوپر جا رہی ہوتی ہے، یہ چھوٹی ہوتی جا رہی ہے۔ مرد کی قمیص جو ہے وہ اب بڑی ہوتی ہے، تو عورتوں کی قمیص بالکل چھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہے، جبکہ عورتوں کی قمیص مرد سے بھی بڑی ہونی چاہیے تاکہ احتیاط رہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نعل عموماً وہ جوتے کہلاتے ہیں جو مردانہ ہوں۔ معلوم ہوا کہ مردوں عورتوں کے جوتوں میں بھی فرق ہونا چاہیے، صورت، لباس، جوتا، وضاقتہ سب ہی میں عورت مردوں سے ممتاز رہے، الگ تھلگ رہے۔ ہاں علم و فضل اور تقویٰ میں، طہارت میں مردوں سے بڑھ جانے کی کوشش کرے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کچھ جوتے ایسے ہوتے ہیں جو مرد اور عورت دونوں پہن سکتے ہیں، یعنی ان میں کوئی خاص مشابہت عورتوں یا مردوں کی نہیں ہوتی، تو ایسا جوتا پہننے کا معاملہ الگ ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ اور آپ کا سوال ہے عورتوں کو قبرستان جانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، عورتوں کو قبرستان جانے کے بارے میں حکم شرعی ہے۔ تو بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 849 مسئلہ نمبر 36 پر موجود ہے
کہ عورتوں کے لیے بعض علماء نے زیارت قبور کو جائز بتایا، در مختار میں یہی قول اختیار کیا، مگر عزیزوں کی قبور پر جائیں گی تو جزا و فضا کریں گی، لہٰذا ممنوع ہے، اور اگر جزا فضا نہیں کرتی اور مکمل پردے میں جاتی ہیں تو ان کو منع نہیں کیا جائے گا۔ لیکن صالحین کی قبور پر برکت کے لیے جائیں تو بوڑھیوں کے لیے حرج نہیں ہے، اور جوانوں کے لیے وہاں بھی منع ہے۔ اور اسلم یہ ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ عورتیں مطلقاً منع کی جائیں، بوڑھیاں ہوں یا جوان، دونوں صورتوں میں منع کر دیا جائے کہ اپنوں کی قبور کی زیارت میں تو وہی جزا و فضا ہے، یعنی رونا پیٹنا ہے، اور اگر رونا پیٹنا نہیں ہے تو بوڑھی چلی جائیں، لیکن جوان کو پھر بھی نہ جانے دیا جائے۔ یہ میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں۔ اور صالحین کی قبور پر یا تعظیم میں حد سے گزر جائیں گی یا بے ادبی کریں گی۔ تعظیم سے حد سے گزر جائیں گی تو پھر بھی معاملہ پرابلم والا ہی ہے، اور بے ادبی کریں گی تو معاملہ پھر بھی گڑبڑ والا ہے۔ بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال ہوا کہ حضور اجمیر شریف میں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار پر عورتوں کا جانا جائز ہے یا نہیں؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ عورتوں کی کیفیت چونکہ جانتے تھے، اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہ پوچھو کہ عورتوں کا مزارات پر جانا جائز ہے یا نہیں، ہاں بلکہ یہ پوچھو کہ اس عورت پر کس قدر لعنت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور کس قدر صاحب قبر کی جانب سے۔ جس وقت وہ گھر سے ارادہ کرتی ہے لعنت شروع ہو جاتی ہے، اور جب تک واپس آتی ہے ملائکہ لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ وجہ یہی ہے کہ ان کے مطلب جانے آنے کے انداز نرالے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سوائے روضہ انور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کی کسی مزار پر جانے کی اجازت نہیں، ہاں وہاں تو جانا چاہیے کہ وہاں قرآن پاک کا حکم بھی ہے اور گناہوں کی بخشش کا سبب بھی بنتا ہے۔ بہرحال عام روٹین میں بالکل نہ جائے۔ قبرستان میں جانا بھی ہے تو بوڑھی عورتیں چلی جائیں، اور بوڑھی عورتوں میں بھی وہ جو وہاں جا کے رونا پیٹنا نہیں کریں گی ان کو جانے دیا جائے، باقی عورتوں کو منع ہی کیا جائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی جوان عورت قریب سے گزرتے ہوئے سلام کرتی ہے، جو محرم نہیں ہوتا اس کو سلام کر دیتی ہے، تو غیر محرم عورت کے سلام کا جواب دینا چاہیے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر تو وہ بوڑھی عورت ہے، اس شہوت اس کو دیکھ کر نہیں ہوتی تو اس کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں، اور اگر جوان عورت ہے تو اس کے سلام کا جواب بھی دل میں دیا جائے، اس کو سلام کا جواب ڈائریکٹ نہ دیا جائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ سے سوال ہوا کہ جوان غیر محرم عورت کے سلام کا جواب دینا چاہیے یا نہیں، تو آپ نے ارشاد میں دل میں جواب دے۔ اور اس طرح اگر عورت کو اگر کوئی جوان لڑکا سلام کر دیتا اور وہ غیر محرم ہے تو اس کو اس انداز سے جواب دے، یا تو دل میں ہی دے، یا اگر کوئی ہے بھی نظر نہیں بھی آ رہی تو اس انداز سے جواب دے کہ یا بات چیت کرنی پڑے اس انداز سے بات چیت کرے کہ اس کے دل میں نرمی محسوس نہ ہو اور اس کی طرف اس کا دل مطلب للچائے نہیں، سختی سے کراہت کا انداز کے ساتھ جواب دے۔ فون پہ بھی یہی انداز ہونا چاہیے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ عورتوں کے لیے مسواک کرنا کیسا ہے؟ اچھا یاد رکھیے سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے اسی قسم کا سوال کیا گیا۔ ملفوظات شریف میں ہے کہ عورتوں کے لیے مسواک کیسی ہے، تو ارشاد فرمایا ان کے لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کہلائے گا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، لیکن اگر وہ نہیں کرتی تو حرج نہیں ہے۔ عورتوں کے دانت اور ان کے مسوڑے بنسبت مردوں کے کمزور ہوتے ہیں، مسی یعنی ایک قسم کا منجن ان کے لیے کافی ہے، جس طرح دانتن وغیرہ بھی اس کو بولتے ہیں، تو یا نرم آج کل برش آئے ہوئے ہیں، برش وہ استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ جھولنا عورت کے لیے جھولا جھولنا کیسا ہے؟ بعض اوقات یہ ہے کہ گھروں میں جھولا لگا ہوتا ہے یا پارکوں میں جھولا لگا ہوتا ہے، تو جھولا جھولنا کیسا ہے؟ اس حوالے سے سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے سوال ہوا۔ ملفوظہ شریف میں ہے کہ آپ سے پوچھا گیا تفریحاً جھولا جھولنا کیسا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا شارع عام پر نہ ہو، مکان میں ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو بدن کی ریاضت ہے۔ بعض امراض میں اطباء یعنی طبیب حضرات مفید بتاتے ہیں جھولا جھولنا۔ تو پھر آپ سے پوچھا گیا یار حضرت حضور عورتوں کو بھی جائز ہے، تو ارشاد فرمایا کوئی نامحرم نہ ہو اور گھر کے اندر ہوں اور گانا نہ گائیں تو ان کے واسطے بھی
جائز ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے اپنے نکاح کی کوئی خبر نہ تھی، میں اپنے مکان میں جھولا جھول رہی تھی کہ میری ماں مجھ کو اٹھا کر لے گئیں۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 4937 میں موجود ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ عورتیں جھولا جھول سکتی ہیں، لیکن پارک وغیرہ میں جہاں ہوتا ہے سلسلہ اور کمبائن سسٹم ہوتا ہے، مرد بھی وہاں موجود ہوتے ہیں، تو وہاں یہ کسی صورت درست نہیں ہے۔ ہاں اگر صرف محرم ہی موجود ہوں اور بے پردگی نہ ہوتی ہو، یا گھر کے اندر ہوں، یا صرف عورتیں ہی عورتیں ہوں، تو وہاں جھولا جھولنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ عورتوں کا فلمیں ڈرامے دیکھنا اور ڈرامے دیکھنا اور اس نیت سے دیکھنا کہ اس میں سے کوئی عبرت حاصل ہو، ایسا کرنا کیسا ہے؟ تو یاد رکھیے عبرت کہاں حاصل ہوگی، اس میں طریقے بتائے جاتے ہیں۔ ایک عورت نے بھاگنا کیسا ہے، ایک عورت نے اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی غیر محرم سے تعلقات کیسے رکھنے ہیں، اس طرح کی اوٹ پٹانگ حرکتیں سکھائی جاتی ہیں۔ تو ایسا مردوں کے لیے بھی دیکھنا یہ ناجائز ہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ غیر محرم پر نظر پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو حدیث پاک کے حوالے سے یہاں تک لکھا ہے کہ سورہ یوسف شریف کا ترجمہ پہلے نہ پڑھایا جائے، لڑکیوں کو سورہ یوسف کا ترجمہ بھی نہ پڑھایا جائے، کہ اس میں عورتوں کی خفیہ چالوں کا ذکر ہے، اور پھر باقی تو صورتحال دیکھ لیں کیسے ممکن ہو سکتی ہے۔ ہاں عورتوں کو پہلے سورہ نور پڑھائی جائے، پورا ترجمہ قرآن بھی پڑھانا ہے تو پہلے سورہ نور پڑھائی جائے، اور سورہ یوسف شریف کا ترجمہ بہتر ہے کہ یہ نہ پڑھایا جائے، کہ اس سے مطلب عورت سیکھ سکتی ہے کہ کیسے کسی مرد کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو اتنا اہتمام فرماتے تھے ہمارے بزرگان دین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عقل سلیم عطا فرمائے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان عورتوں کے لیے جو پہلے گزر چکی ہیں جیسے خواتین صحابیات، ان کے لیے دعا کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، کیونکہ کل بروز قیامت جو شخص مسلمان مرد و عورت کے لیے دعا خیر کرتا رہا ہوگا، قیامت کو جب ان کے پاس سے گزرے گا تو ان سے کوئی کہنے والا کہے گا یہ وہ شخص ہے جو تمہارے لیے دنیا میں دعائے خیر کرتا تھا، تو وہ اس کی شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر کے اس کو جنت میں ساتھ لے جائیں گے۔ بلکہ ایک حدیث پاک کے اندر یہ بھی ہے کہ جو شخص مسلمان مردوں عورتوں کے لیے اپنی نماز میں دعا نہیں کرتا اس کی نماز ناقص ہے۔ یہ کنز العمال کی روایت ہے، 3378 نمبر حدیث پاک ہے۔ تو دعائیں خیر کرتے رہنا چاہیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، دعاؤں میں ذکر ہے۔ تو خاص کسی بیوی کے لیے دعا کرنا جو نیک خاتون ہے بالکل جائز اور درست ہے، لیکن ایسی عورت جو اپنے زمانہ کی ہو اور اس کو لیے دعا شہوت کی وجہ سے کی ہو تو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔